السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سندھ تھر پارکر میں تاریخی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تھر پارکر کے لوگوں کے لیے اسپتال بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تھر میں عظیم ترقی و خوشحالی کے منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملک میں زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ CDA کا بلند عمارتوں کمرشل پلازوں کے معائنے کا فیصلہ۔ زلزلے کے باعث خیبر پختونخوا کا ضلع سوات سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ماہل بلوچ کو ننند اور نندوئی نے اکسایا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ گرفتار خاتون ماہل بلوچ خود دہشت گردی کا اعتراف کر رہی ہے۔ کالعدم تنظیمیں ہماری خواتین اور بچوں کو ناپاک عزائم کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ پولیس FIA کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے روکنے کا حکم واپس۔ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ مقدمات کی تفصیلات پیش کر دی گئی ہیں، اب حکم امتناعی کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ عمران خان سمیت پارٹی رہنماؤں اور ورکرز کے خلاف 130 مقدمات درج۔ سگو آپریشن میں شہید سیکیورٹی فورسز کے تینوں جوان سپرد خاک۔ جنوبی وزیرستان انگور اڈہ میں فائرنگ، ISI کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی شہید۔ بریگیڈیئر برقی نے APS حملے میں ملوث دہشت گردوں کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے تیز بارش، موسم خوشگوار۔ ٹھٹھہ بدین حیدرآباد میں بھی آئندہ چند گھنٹوں میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے بارش برسانے والے بادلوں کا بڑا حصہ کراچی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کینیڈا میں پہلا روزہ 23 مارچ کو ہوگا۔ ہلال کمیٹی آف میٹروپولیٹن ٹورنٹو کا کہنا تھا کہ 21 مارچ کو ملک میں کہیں بھی مصدقہ ذرائع سے چاند نظر آنے کی اطلاع نہیں ملی۔ کینیڈا کے کچھ علاقوں میں مسلمان دن میں 20 گھنٹے تک روزہ رکھتے ہیں۔ بھارت میں سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کینیڈین ارکان پارلیمنٹ کی مذمت۔ کینیڈین ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت میں کینیڈین شہری محفوظ رہیں۔ بھارتی پنجاب میں حکومت کا رد عمل کافی سخت تھا۔ کینیڈا کی فلسطینی عوام کے بارے میں اسرائیلی وزیر خزانہ کے ریمارکس کی مذمت۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر خزانہ کے شرمناک تبصرے ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان تبصروں کو مسترد کریں۔ چین کا امن منصوبہ یوکرین جنگ کے خاتمے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس چین کی توانائی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ نئے مقاصد کے حصول کے لیے دو طرفہ عملی تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور کے قریب رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ سابق صدر کے حامیوں کی جانب سے فلوریڈا میں ریلی کا انعقاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تھر پارکر سندھ میں 1320 میگا واٹ شنگھائی الیکٹرک تھر اور 330 میگا واٹ تھل نووا تھر منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سندھ تھر پارکر میں تاریخی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تھر پارکر سندھ میں 1320 میگا واٹ
شنگھائی الیکٹرک تھر اور 330 میگا واٹ تھر نووا تھر منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تھر پارکر کے لوگوں کے لیے اسپتال بنانے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تھر پارکر میں افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج پورے پاکستان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ تھر کے صحرا میں 330 میگا واٹ 1320 میگا واٹ بجلی منصوبے کا افتتاح ہوا۔ دہائیوں کی محنت، پلاننگ، مربوط حکمت عملی کی بدولت صحرا صنعت میں بدل چکی ہے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تھر کوئلہ 100 سال تک ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ جو بجلی تھر میں بن رہی ہے اگر امپورٹڈ کوئلے پر جائے تو اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ منصوبہ پاکستان کی ترقی کا موجب بنے گا اور بن رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تھر کا کوئلہ ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ جو بجلی یہاں بنائی جا رہی ہے اگر امپورٹڈ کوئلے پر بنائی جائے تو اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تھر میں عظیم ترقی و خوشحالی کے منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ منصوبہ آنے والے سالوں میں بے پناہ تقویت پہنچائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کا سورج یہاں آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے سرمایہ کاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سی پیک کا اگلا مرحلہ زراعت، ٹیکنالوجی، اکنامک زونز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مل کر پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالیں گے۔ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہمیں اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ پاکستان کی ترقی کے دشمنوں کو شکست ہوگی۔ کل ہی پاک فوج کے افسران شہید ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان دہشت گردوں کو پناہ دیں اور ڈھال بنائیں تو یہ ناقابل برداشت ہے، جس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں دہشت گردوں کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ روز پاک فوج کے جوانوں نے ملک کے لیے قربانی دی۔ پاکستان ہم سب پر مقدم ہے۔ ہمیں اپنی ذات کو ملک پر قربان کرنا پڑے تو کوئی دریغ نہیں۔ دہشت گردی کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں گزشتہ روز آنے والے 6.8 شدت کے زلزلے سے اب تک 9 افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک میں گزشتہ روز آنے والے 6.8 شدت کے زلزلے سے اب تک 9 افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ زلزلے کے باعث خیبر پختونخوا کا ضلع سوات سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں ریسکیو کا کام بھی جاری ہے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کوہ ہندوکش اور گہرائی 180 کلومیٹر تھی۔ خیبر پختونخوا میں زلزلے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ صوبے میں مختلف مقامات پر 66 افراد زخمی ہوئے۔ سوابی میں گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد زخمی، چترال میں چھت اور دیوار گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ پاکستان کے 3 صوبوں پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ زلزلہ 9:47 پر آیا جس کے جھٹکے کافی دیر تک محسوس کیے گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق دیر لوئر میں شدید زلزلے سے ایک خاتون جاں بحق اور 60 افراد زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والے افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ زلزلے سے کئی گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا نے زلزلے سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے سے 20 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسپتال ذرائع کے مطابق 193 زخمی سیدو شریف لائے گئے جس میں 93 افراد زخمی اور باقی ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئے۔ 18 مریض اب بھی داخل ہیں جبکہ باقی کو فارغ کر دیا گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 کے قریب گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقے استور میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث راستہ بلاک ہو گیا۔ اسلام آباد کے علاقے H11 میں خداداد ہائٹس بلڈنگ کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز پاکستان میں 6.8 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کا ہندوکش پہاڑی سلسلہ تھا۔ زلزلے کے بعد 3.7 کا ایک آفٹر شاک بھی آیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے گزشتہ روز ملک کے بیشتر مقامات پر زلزلے کے نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی جبکہ پاکستان میں گزشتہ روز ہولناک زلزلے کے بعد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بلند و بالا عمارتوں اور کمرشل پلازوں کے معائنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شہر اقتدار کی بیشتر عمارتوں کے پاس عمارتوں کا تکمیلی سرٹیفکیٹ ہی نہیں۔ اسلام آباد کے دیہاتی علاقوں اور H13 میں بے شمار عمارتیں بلڈنگ کنٹرول کی منظوری کے بغیر کھڑی ہو چکی ہیں۔ ماضی میں مارگلہ ٹاورز کی منہدم عمارت کے پاس بھی تکمیلی سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ CDA کے ڈپٹی ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق عمارتوں کے مالکان اور ڈیولپرز کی تھرڈ پارٹی جانچ پڑتال کی جانی چاہیے۔ اسٹرکچر کی جانچ سے قدرتی آفات اور حادثات کے نتیجے میں جانی نقصانات کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے گا۔ شہریوں کو عمارتوں کی ساخت و تعمیرات سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے۔ چیئرمین CDA کی ہدایت پر عمارتوں کا سروے ہوگا جس میں بلند و بالا رہائشی اور کمرشل عمارتوں کی ساخت اور تعمیرات کا جائزہ لیا جائے گا۔
ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان بابر یوسفزئی نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار خاتون ماہل بلوچ خود دہشت گردی کا اعتراف کر رہی ہے، جبکہ ادارے مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان بابر یوسفزئی نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار خاتون ماہل بلوچ خود دہشت گردی کا اعتراف کر رہی ہے، جبکہ ادارے مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے ترجمان بابر یوسفزئی نے DIG CTD اعتزاز گواریا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ CTD نے کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں لیڈیز پارک کے قریب سے ماہل بلوچ کو گرفتار کیا تھا، جس کی ننند اور نندوئی نے اسے اکسایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے ترجمان بابر یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ماہل بلوچ کی ننند اور نندوئی یوسف بلوچ اس وقت ایران میں ہیں، جنہوں نے ماہل بلوچ کو اس جانب راغب کیا۔ بابر یوسفزئی نے کہا کہ جو خودکش جیکٹ ماہل سے برآمد ہوئی وہ کسی اور کو دینی تھی۔ ماہل بلوچ کے حوالے تمام ثبوت موجود ہیں اور ماہل بلوچ کا شوہر کالعدم تنظیم BLF کا کمانڈر تھا۔ گرفتار خاتون ماہل بلوچ کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے ہے۔ یہ خاتون کالعدم تنظیم کے سہولت کار ہے۔ دوران تفتیش اس نے اعتراف کیا کہ وہ کالعدم تنظیم کے لیے کام کرتی ہے۔ بابر یوسفزئی نے مزید بتایا کہ کالعدم تنظیمیں ہماری خواتین اور بچوں کو ناپاک عزائم کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ یہ عمل انتہائی افسوسناک ہے۔ کالعدم تنظیم ہماری روایات کو رون رہی ہے۔ ماہل بلوچ کا شوہر بیبرک ایک تنظیم کی کارروائی میں مارا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ خاتون ماہل بلوچ کا نندوئی یوسف بلوچ کالعدم تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نذر کا قریبی عزیز ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان کی ماؤں، بہنوں اور بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود کو استعمال نہ ہونے دیں۔ یہ بیان صرف ہم اپنی بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو یہ میسج ہم کنوے کرنے کے لیے دلوا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے، آپ کو ورغلایا جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ کو آن نہیں کیا جاتا۔ اس بیان میں اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایک یہ بات نکل رہی ہے کہ کس طرح ایک معصوم خاتون کو یا بلوچستان کی کسی معصوم بیٹی کو، بچی کو ورغلایا گیا، اس کی ذہن سازی کی گئی اور اسے اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کیا گیا۔ پریس کانفرنس کے دوران ماہل بلوچ کا ویڈیو بیان بھی چلایا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں لیڈیز پارک کے قریب CTD نے خاتون کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے خودکش جیکٹ برآمد کی تھی۔ ترجمان CTD کے مطابق جیکٹ میں 4 کلو گرام دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ خاتون دہشت گرد ماہل بلوچ کا ہدف اہم تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز تھیں۔ ترجمان CTD کے مطابق سوشل میڈیا پر دہشت گرد تنظیم کی جانب سے خودکش حملہ آور خاتون کو مسنگ پرسن بنانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، جو بے نقاب ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 مارچ تک نیب اور اینٹی کرپشن حکام کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے 24 مارچ تک نیب اور اینٹی کرپشن حکام کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت PTI رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف کل 130 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے کیس کی سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے بیان حلفی کے ساتھ رپورٹ جمع کروائی۔ دوران سماعت فواد چودھری نے سرکاری وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا بیان حلفی رپورٹ کے ساتھ لگا ہے، جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ یہ پوچھنا آپ کا کام نہیں بلکہ عدالت کا کام ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے 100 مقدمات ہیں، لیکن یہ تو 100 سے زائد ہیں۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ آج پنجاب میں عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 84 ہے، جبکہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں مقدمات کی تعداد 43 ہے۔ کل پنجاب میں 56 اور اسلام آباد میں مقدمات کی تعداد 33 تھی۔ فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کے خلاف گھنٹوں میں مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارک دیے کہ FIA اور پولیس نے مقدمات کی تفصیلات پیش کر دی ہیں، اب حکم امتناعی کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ بعد ازاں عدالت نے نیب اور اینٹی کرپشن کو عمران خان کے خلاف 24 مارچ تک کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے عمران خان کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے متعلق پنجاب پولیس FIA کی حد تک حکم امتناعی واپس لے لیا۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کے دوران ISI کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی شہید ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کے دوران ISI کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی شہید ہو گئے، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے سگو میں آپریشن کے دوران شہید ہونے والے
سیکیورٹی فورسز کے تینوں جوانوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 7 اہلکار زخمی ہوئے، جن میں 2 شدید زخمی ہیں۔ بریگیڈیئر برقی اور ان کی ٹیم نے مقابلے کے دوران دہشت گردوں کے خلاف دلیرانہ مزاحمت کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بریگیڈیئر برقی کا تعلق انٹر سروسز انٹیلیجنس سے تھا۔ انہوں نے پاکستان میں وحشیانہ حملوں، خصوصاً APS پشاور حملے میں شامل دہشت گردوں کا سراغ لگانے اور انہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا ناسور مٹانے میں وطن عزیز کا عظیم بیٹا شہید ہو گیا۔ وطن کی مٹی اور پوری قوم اپنے اس جرری بیٹے کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ افسر نے مادر وطن کے امن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان کی دفاعی افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ملک کے ہر انچ سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ اور پختہ عزم کا اظہار کرتی ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم شہباز شریف نے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق حوالدار اظہر اقبال، نائک محمد اسد اور سپاہی عیسیٰ کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں حاضر اور ریٹائرڈ فوجی افسران اور شہداء کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ تینوں جوانوں کو اعلیٰ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اظہر اقبال کو لودھرا، نائک محمد اسد کو میاں چنو اور سپاہی عیسیٰ کو ان کے آبائی علاقے جنوبی وزیرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ISPR کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم اور ایمان کو مضبوط بناتی ہیں۔ شہداء کی قربانیاں نئی نسل کے لیے پاکستان کو پرامن بنانے کے لیے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بدھ کی صبح کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بدھ کے صبح کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند گھنٹوں کے دوران کراچی سمیت ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد میں گرج چمک کے ساتھ کہیں معتدل اور کہیں تیز بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بحیرہ عرب سے بارش برسانے والا سسٹم کراچی میں داخل ہو رہا ہے، جس کے باعث کراچی کے علاقوں گلشن اقبال، گلستان جوہر، کلفٹن، II چندری گڑھ روڈ، گارڈن، نارتھ ناز آباد، اورنگی ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، واٹر پمپ، عائشہ منزل، لانڈی، کورنگی، لیاری اور ملیر ہالٹ میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ کہیں بارش اور کہیں بوندا باندی ہوئی۔ بارش سے سڑکوں پر پھسلن کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور متعدد موٹر سائیکل سوار سلپ ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد میں بھی آئندہ چند گھنٹوں میں بارش کا امکان ہے۔ آج اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں چلنے والی ہواؤں کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کے ساتھ چلنے والی ہواؤں نے موسم خوشگوار کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے بارش برسانے والا بادلوں کا بڑا حصہ کراچی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ رات ضلع گوادر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی تھی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی بارش متوقع ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔